السلام علیکم دوستو، مولانا رومی کہتے ہیں تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب انسان کسی رنج اور غم میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے وجہ ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ خاموشی سمندر ہے، گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا، اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ میں نے سیکھا ہے، ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہے جو زندگی کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ مولانا رومی۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت میں تمہیں اپنا غرور، انا اور خود کو چھوڑنا پڑتا ہے، تبھی تمہیں حقیقی محبت ملتی ہے۔ فجر سے پہلے خود بخود آنکھ کھل جانا نصیب کے کھلنے کی علامت ہے۔ گھر میں چونٹیوں کا بڑھ جانا مہمان یا رزق آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ دل گھبرانا اکثر نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ سجدے میں رونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے ہوتا ہے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں، پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے۔ نمبر 1 نفرت سے، نمبر 2 جھوٹی انا سے، نمبر 3 نظر اندازی سے اور نمبر 4 غلط فہمی سے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ رات کو بار بار ایک ہی خواب آنا اللہ کی تنبیہ بھی ہو سکتی ہے۔ پانی پیتے ہوئے ہاتھ کا کانپنا جسمانی کمزوری نہیں، اکثر ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک پرانے گناہ یاد آنا توبہ کی دعوت ہوتی ہے۔ گھر میں بار بار شیشہ ٹوٹنا منفی انرجی کی علامت ہے۔ رات کو دیر تک نیند نہ آنا فکر رزق کی کمی یا دل کا پریشان ہونا ہے۔
گھر میں بار بار بلی آنا بعض اوقات رزق کی بندش کی علامت ہوتی ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں، ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں۔ صبح اٹھ کر اچانک سکون محسوس ہونا قبولیت دعا کی علامت ہے۔ پرفیوم لگاتے ہی موڈ بہتر ہو جانا اچھی نیت اور خوشی کی علامت ہے۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ انسانوں سے جلدی دل بھر جانا تنہائی کی نہیں ذہنی تھکن کی نشانی ہے۔ صبح اٹھ کر آنکھوں کا بھاری ہونا بے برکتی رات کی نشانی ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا وقار اور اپنی عزت نفس کو کسی بھی انسان کے لیے داؤ پر مت لگائیں، آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔